لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاش پہ سر آن کے لے جا بالو، چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نورے نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رش کے کمر مرتا ہے، منہ سے باغر ہے زباں تشنا، جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نیڈا، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ غیر غیر میرے لا، کیا غضب ہو گیا اے راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرورے دی سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماں جب بھی سانس آتی ہے پغر دم ہے دمے باس پسی
کچھ ان کا بھی ہے اور غم بھی ہے، مرنے کے قریب سب چھٹے اب نہ رہا کوئی غم بانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، سب چھٹے اب نہ رہا کوئی غم بانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، لاش اکبر کی جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنزل من السماء ماء فصالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية ومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. درود محمد و محمد. سورہ رات کی 17ویں آیت کے ذیل میں جس گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ تقریباً اختتام پذیر ہے. وہ افراد جو کہ آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، موضوع سے ان کو تھوڑا آشنا کرنے کے لیے چند تنبیہی کلمات بیان کرنا ضروری ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا 2 سے 3 منٹ میں اپنی اس گفتگو کو وہاں تک پہنچا دوں جہاں تک کل اس کا اختتام پذیر کیا تھا. اس آیت کے ذیل میں اس میں ارشاد ہوا کہ خدا نے یہاں پہ حق اور باطل کی مثال دی. حق کی مثال اس طرح سے دی کہ جب خدا آسمان سے پانی برساتا ہے اور وہ سیلاب کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس پر جھاگ آ جاتے ہیں، اور یہ جھاگ ایک بڑی مقدار میں ہوتے ہیں کہ جو ہر دیکھنے والے کی نظروں میں پہلی مرتبہ بہت واضح طور پر آتے ہیں. لیکن قرآن فرماتا ہے کہ در حقیقت یہ جھاگ کسی فائدے کے نہیں، اور یہ کچھ ہی عرصے میں خشک ہو جاتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں. لیکن جو چیز باقی رہ جاتی ہے اور لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ پانی ہے جو زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس طرح خدا نے حق اور باطل کی مثال دی اور اس سے چند نتیجے ہم نے عکس کیے کہ حق اور باطل کے اندر ہمیشہ کامیابی حق کی ہوتی ہے، گرچہ ظاہری طور پر باطل ایک دبدبے کے ساتھ، روب کے ساتھ ظاہری کیوں نہ ہو. گرچہ حق قلیل
مقدار میں ہی کیوں نہ ہو لیکن بالآخر آخری کامیابی حق کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دائمی فائدہ ہمیشہ حق کا ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہم نے جب امام حسین علیہ السلام کے قیام پر تطبیق کیا، اس کو اپلائی کیا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں بہت زیادہ واضح طور پر نظر آئیں کہ گرچہ سے امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اندر جو مقابل میں قوت تھی وہ بہت بڑی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی قوت بہت قلیل تھی ظاہری طور پر، لیکن آج بھی جو قوت لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے ہدایت کی صورت میں، وہ یہی امام حسین علیہ السلام کی قوت ہے جو کہ حق پر تھی، اور جس کا آج کوئی نام و نشان نہیں، وہ یزید کی قوت تھی جو کہ گھر سے بہت بڑی تعداد میں تھی۔ اسی لیے اس آیت کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہمارے پاس عزاداری کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے ایک مختلف زیارت ناموں کا ائمہ علیہ السلام کی جانب سے وارد ہونا ہے۔ ان زیارات کے اندر ہمیں جو امام حسین علیہ السلام کی زیارات ہیں، ان میں در حقیقت اس ہدف کی جانب ہماری توجہ دلائی جاتی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ہدف تھا، اور کسی انداز میں ہمیں اس قیام کی جانب اور اس میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، اور مختلف زیارات کے اندر مختلف انداز سے۔ ایک وہ زیارت جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، وہ یہ زیارت عاشورہ ہے۔ اس زیارت عاشورہ کے بیان کرنے کا، اس کی ایک مختصر سی توضیح دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس کا مطالعہ کیا جائے اول سے آخر تک، تو انسان یہ خوبی جان لیتا ہے کہ در حقیقت اس زیارت کے ذیل میں انسان کی پوری زندگی کا، ایک مومن کی پوری زندگی کا ایک منشور دیا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک مومن کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ گرچہ یہ ایک زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی، لیکن اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو واضح انداز میں ملے گا کہ ایک مومن کی زندگی، مومن اپنی زندگی میں کیا موقف اختیار کرے حق اور باطل کے معرکے کے اندر، اور اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ حق اور باطل کے معرکے میں ہمارا کردار زیارت عاشورہ کی روشنی ہے۔ اس کے بعد زیارت عاشورہ کی جو چند اہم فقرات ہیں، سلام سے لے کے جس پر گفتگو ہماری اب پہنچی ہے کہ مختلف گروہوں پر، یا بلکہ کہیں کہ اس باطل پر لعنت بھیجی گئی اور اس سے برات کا اظہار کیا گیا۔ یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم کس کو سلام کر رہے ہیں۔ در حقیقت اس منصب امامت کو سلام ہے، در حقیقت اس امام کی ذات کو سلام ہے، اور اس سے ہماری ولایت کا اظہار ہے، ہماری محبت کا اظہار ہے۔ اور جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو حتماً اس کے جو مد مقابل قوتیں ہوتی ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں، اور ایک فطری عمل ہے، اور عقل اور دین اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ تھا۔ جب ہم برات کے مسئلے میں آتے ہیں اور مختلف لعن اس زیارت کے اندر دیکھتے ہیں، تو پہلے مرحلے میں ممکن ہے ذہنوں کے اندر یہ چیز آئے کہ یہ چیز بہت زیادہ دین کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، برادری کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتی، لیکن جب اس کا ایک صحیح معنی کیا جائے اور قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن خود بعض گروہوں پر لعنت کرتا ہے اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ کیوں یہ کام کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسانوں کی ہدایت کامل طریقے سے ہو سکے۔ اگر انسان کو صرف حق کی قوتوں سے محبت دلائی جائے، لیکن دشمنوں سے اور وہ قوتیں جو اس کو حق سے دور کرتی ہیں ان سے نفرت نہ دلوائی جائے، تو کبھی بھی اس صحیح راستے پر گامزن نہیں ہو سکے گا۔ جس طرح سے اس کو دوست کی پہچان ہونی چاہیے، اسی طرح سے اس کو دشمن کی بھی پہچان ہونی چاہیے، تاکہ ہمیشہ اپنے دشمن سے اور اس کے حربوں سے اس کی جانب متوجہ رہے، ان کے حربوں میں کبھی نہ آئے۔ یہ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ تھا۔ عزیزان محترم، اگر اس چیپٹر کو، اس دشمن شناسی کے چیپٹر کو اگر ہم خلاصہ کریں اور یہاں پہ کلوز کریں، تو میں آج انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس مسئلے کو یہاں پہ کسی منطقی انجام تک پہنچاؤں، اور کل جو ہے زیارت عاشورہ کا ایک لب لباب انشاءاللہ پیش کیا جا سکے۔ دیکھیں، اسلام جو دین حق ہے ہمیں ایک آئیڈیل زندگی کی جانب رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح میں اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاروں کہ اس آئیڈیل تک پہنچ جاؤں، اس ہدف تک پہنچ جاؤں، خداوند کریم سے زیادہ نزدیک ہو پاؤں، اور اس مقام و منصب تک پہنچ جاؤں جو میرے لیے رکھا ہے، اس خلافت الہی کے منصب تک پہنچ سکوں۔ یہ آئیڈیل ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں جب یہ دیکھتا ہے کہ اس خلافت الہی پر کے منصب تک پہنچنا ممکن نہیں، تو یہ در حقیقت انسان جو ہے وہ تمام تر کوششوں کو چھوڑ دے نہیں. جتنا زیادہ حق کی جانب وہ قدم بڑھائے گا اتنا ہی زیادہ وہ حق سے نزدیک ہوگا، باطل کو چھوڑے گا اور اپنے ہدف سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا. جتنا بھی زیادہ وہ اس ہدف سے نزدیک ہوتا ہے اس کی کامیابی ہے. اس میں کسی قسم کا اس کو نقصان نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو جتنے زیادہ محنت کرے گا، جتنے زیادہ قدم اس راستے میں بڑھائے گا، وہ بالآخر ایک ہدف سے نزدیک تر ہو جائے گا. اور اس شخص کے مقابلے میں جس نے کم محنت کی ہے، اس راستے میں کوتاہی کی ہے، یقیناً اس کو کامیاب تر ہے. اور جو شخص پیچھے رہ جائے گا بالآخر اس کو ایک دن اس کی حسرت ہوگی. جو قیامت کو یوم حسرت کہا گیا ہے وہ بہت سارے نہیں، صرف ایسا نہیں کہ صرف گناہ گاروں کی نسبت سے ہو، لیکن ہر وہ شخص جب دیکھے گا کہ اس مقام کو میں حاصل کر سکتا تھا لیکن وہ مقام کو میں نے حاصل نہیں کیا، گرچہ ممکن ہے وہ جنت ہی کے اندر کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن جب اپنے سے بڑے مقامات کو دیکھے گا تو کہے گا، ان کو دیکھ کر رفتہ کھائے گا کہ اے کاش یعنی یہ ان سے ایسا مقام تھا جس کو میں بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اپنی کوتاہیوں سے اس نے حاصل نہیں کیا. خلاصہ اس ہدف کے اندر، اس راستے کے اندر اسلام کی پوری کوشش ہے کہ ہر انسان اس ہدف تک پہنچ جائے، لیکن بالآخر طبیعتیں فرق کرتی ہیں، لوگوں کی ہمتیں فرق کرتی ہیں. جو جتنی کوشش کرتا ہے اس ہدف سے اتنا ہی نزدیک ہو پاتا ہے. اسلام نے ہمارے لیے ایک آئیڈیل زندگی کا اس طرح سے اس کو مشخص کیا، اس کے اندر اس طرح سے ترسیم کر کے بتایا، اس طرح سے ہمارے سامنے اس کا خاکہ پیش کیا کہ ہر وہ شخص جو کہ سلیم الفطرت انسان ہو، اس کی جانب اس کا ایک اٹریکشن ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہاں ایسے ہی زندگی ہماری ہونی چاہیے. اگر باطل کی قوتیں نہ ہوں جو ہمیں گمراہی کی جانب لے جاتی ہیں تو ہر شخص اس راستے پر واقعاً دل و جان سے جو ہے گامزن ہو جائے گا. یہ کون سا راستہ ہے؟ کیا زندگی ہے جو ہم کو خود دین دینا چاہتا ہے؟ یہ فقط یہ وہ زندگی نہیں ہے جس کے اندر صرف اور صرف آپ کی آخرت کی جانب توجہ دی گئی ہو، بلکہ ایک ایسا نظام دیا جاتا ہے کہ آپ کے دین آپ کی آخرت بھی اس سے سنورتی ہے اور دنیا بھی. در حقیقت دین دنیا اور آخرت کو جدا نہیں دیکھتا، اس کا ایک ہی تسلسل ہے کہ جس تسلسل کے اندر پہلے مرحلے میں دنیا آتی ہے اسی تسلسل کے اگلے حصے میں آخرت آتی ہے. چونکہ اس کا کوئی آپس میں ان کے درمیان ایسا نہیں کہ کوئی بیچ میں بریک ہے، نہیں، یہ ایک ہی تسلسل ہے. اس لیے اگر دین ہم کو کہتا ہے کہ میں تمہاری سعادت کے لیے آیا ہوں تو اس سلسلے کی پہلی کڑی کو بھی میں بھی ہمارا فائدہ ہے، ہماری سعادت ہے، اور اس کے دوسرے سلسلے میں بھی ہمارا سعادت، ہماری فلاح ہے. اسی لیے قرآن کے اندر سورہ اعراف کی 96 نمبر آیت میں کہا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے لیے کھول دیں گے برکات کے دروازوں کو، نہ فقط اس دنیا میں، نہ فقط آخرت میں، بلکہ اس دنیا میں بھی. اگر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ان کی دین کی بھی سعادت کا باعث، دنیا کی بھی سعادت کا باعث اور آخرت کی بھی سعادت کا باعث ہے. ایسا نہیں کہ فقط اس آخرت کے لیے ہو اور صرف وہاں پر برکتیں ہوں اور فقط وہاں پر کامیابی ہو. اگر انسان واقعاً ان آیات پر ایمان لائے اور اپنی زندگی کے اندر تقوی اور ایمان کا عنصر لے آئے تو دیکھے گا کہ اس کی زندگی کس طرح بابرکت ہوتی ہے. اور اگر ایک معاشرہ اس ایمان لے آئے، با ایمان ہو جائے اور با تقوی ہو جائے تو پورا معاشرہ دیکھے گا کہ کس طرح سے برکتوں کی جانب جاتا ہے. ہمارے سامنے ایک بہت، ہمیں خدا نے واقعاً ایک ایسی صدی میں خلق کیا ہے، ایک ایسے زمانے میں خلق کیا ہے کہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ان چیزوں کی واضح ہیں. شاید اس سے پہلے جو زمانے میں لوگ رہ رہے تھے ان کے پاس یہ توفیق نہیں تھی، لیکن ہمارے سامنے انقلاب اسلامی کی صورت میں تو مثال ہے. واقعاً ممکن ہے وہاں پہ بہت ساری جو لوگ آپ میں سے لوگ گئے ہیں، آپ نے وہاں پہ جانے کا، وہاں پہ زیارت کا شرف حاصل کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری خرابیاں بھی ہیں، بہت سارے مسائل بھی ہیں وہ اپنی جگہ پر. لیکن اگر ہم اس پوری دنیا کا ایک جائزہ لیں اور دیکھیں کہ وہ ایک ایسا ملک جو چاروں طرف سے خطرات کے اندر گھرا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس ایک ایسی لیڈرشپ ہے جس کا ایمان ہے اس قرآن کے اوپر، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر، ایک بات تقوی رہبری ہے، تو گرچہ تمام خامیوں کے باوجود اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں تو آپ کو عالم اسلام کے اندر اس وقت جو ایک ایسا ملک جو آپ کو دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی رشد کرتا ہوا، ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ یہ ملک ہے.
گرچہ چاروں طرف سے خطرات کے اندر گھرا ہوا ہے، لیکن اس وقت علمی میدان کے اندر اس تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ اس کو دوست اور دشمن سب اس کو قبول کرتے ہیں، اس بات کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور اس وقت سب سے بڑا ایک خطرہ جو بیرونی طاقتوں کو ایران سے ہے وہ اس کی علمی ترقی ہے، نہ فقط نیوکلیئر سائنسز کے اندر، نہ فقط میڈیکل سائنسز کے، ہر کتنی ہی ایسی فیلڈز ہیں اسپیس تک کے اندر۔ اگر کوئی کنٹری اس وقت جو ہے آگے ہے، یعنی بلاخر ویسٹرن کنٹریز کے بعد، تو بلاخر مسلمان کنٹریز میں یہ ایران کا نام آتا ہے۔ ویسٹ کو خوف فقط اس چیز سے نہیں ہے کہ وہ سیاسی لحاظ سے ان کے لیے خطرہ ہے، علمی لحاظ سے بھی خطرہ ہے۔ جب کوئی قوت ان کے مقابلے میں جس طرح سے بھی سر بلند کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کو کچلنا چاہتے ہیں۔ استکبار کی جو ایک اہم ترین خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ استکبار کا مطلب ہی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ میں اندر بڑائی دیکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے مقابلے میں کوئی بھی نہ آئے، کوئی بھی میرے مقابلے میں، جو بھی میرے مقابلے میں آئے اور جس فیلڈ میں بھی آئے میں اس کو کچل دینا چاہوں گا۔ یہ فرعون کی جو خصوصیت ہے وہ فقط اس فرعون کی حد تک نہیں ہے، ہر زمانے کے اندر جو استکبار ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مقابلے میں کسی کو نہیں آنے دیتا، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو، چاہے وہ اقتصادی میدان میں ہو، چاہے وہ علمی میدان میں ہو، چاہے وہ کلچرل میدان میں ہو، ہر لحاظ سے دوسروں کو غلام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوبارہ سے اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ اسلام نے ہم کو ایسی زندگی کی تعلیم دی ہے کہ اگر ہم اس پہ چلیں تو نہ فقط ہمارے دین کے اندر، ہماری دنیا کے اندر، بلکہ ہماری آخرت سب کچھ جو ہے وہ بابرکت ہو جائے گی، اور زمین و آسمان سے جو ہے ہمارے لیے برکتیں نازل ہوں گی۔ فقط اس پر ایمان لانے کی اس بات پر ضرورت ہے۔ اس ایسی زندگی گزارنے کے لیے جو چند بیسک چیزیں ہیں ان میں اہم ترین چیز معرفت ہے، جسے ہم کہتے ہیں آسان الفاظ میں کہ جب انسان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، جب اس کی آئیڈیالوجی صحیح ہوتی ہے تو خود بخود وہ اس کے ایکشنز کے اندر، اس کے اعمال کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہے، منعکس ہوتی ہے۔ جیسا میرا عقیدہ ہوتا ہے خود بخود میرے اعمال اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس چیز پہ توجہ دی جاتی ہے مسلمان کی معرفت ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اس کو جتنا زیادہ اسٹرانگ کیا جاتا ہے، اگلے مرحلے میں خود بخود وہ اپنے اس اعلیٰ ہدف تک متوجہ ہو جاتا ہے، اس کی جانب اس کی رغبت ہوتی ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی جانب چلنا شروع کرتا ہے۔ اور اس چیز کے اندر جب وہ حرکت کرتا ہے تو ایک قدرت کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ جب اس کو معرفت ہوتی خدا کی کہ وہ ذات ہے کہ جس پر میں ایمان لایا ہوں کہ اگر میں اس کے راستے پر چلوں گا تو مجھے کمک ہوگی، میری ہیلپ ہوگی۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جس شخص کو، جس مسلمان کو، جس قوم کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ جب ہم ایمان لائیں گے اور اس پر استقامت کریں گے، صرف ایمان لانا مقصود نہیں ہے بلکہ ایمان لانے کے بعد جب خدا امتحانات میں ڈالے گا آپ کو، یہ ضروری ہے، یہ حتمی ہے اس سنت الہی میں سے کہ جیسے ہی آپ ایمان لائیں گے، ایک محبت کا دعویٰ کریں گے، اس محبوب کی جانب سے آپ کو آزمایا جائے گا کہ تم اپنی محبت میں سچے بھی ہو یا نہیں۔ جیسے ہی وہ آزمائے گا، اگر آپ نے استقامت کی اور اپنی محبت کا ثبوت دے دیا تو تنزل علیہم الملائکہ، اس شخص پر بھی یا اس قوم پر ملائکہ نازل ہوں گے اور اس کو کہیں گے تم ڈرو نہیں بلکہ جنت جو ہے وہ تمہارے لیے ان کی بشارت ہے۔ تو یہ ایک حتمی ایک سنت ہے کہ خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن پہلے مرحلے میں اپنی معرفت اور قدرت کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس راستے پر آپ کو چلنا ہے، اور یہ قدرت بھی وہیں سے آپ کو ملتی ہے۔ کیونکہ جب میں ایک ایسی ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ تمام قدرت کا منشا وہ ہے تو پھر مجھے کسی سے خوف نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کی جو ایک صفت بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن، بغیر خوف و حزن کے، کیونکہ ان کا ایمان ایک ایسی طاقت کے اوپر ہے کہ جس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اور بظاہر اگر کسی کے پاس آج دنیا میں طاقت ہے تو درجت اسی کی دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب یہ معرفت کے ساتھ اپنے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو جس طرح سے عرض کیا کہ اس کی زندگی کے اندر خود بخود یہ اعمال کی صورت میں، اس کے حرکات و سکنات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی ویلیوز ہیں کہ جو اس کی زندگی کے اندر، یا اگر ایک معاشرہ ہے تو اس معاشرے کے اندر کلیکٹیولی، اجتماعی طور پر وہ ویلیوز ہم کو نظر آتی ہیں۔ ان ویلیوز کے اندر چند ایک مثالیں ہیں جو ایک اسلامی معاشرے میں ہونی چاہیے، ایک آئیڈیل اسلامی معاشرے میں ہونی چاہیے، چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ معاشرہ سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے اندر ہوتا ہے۔ متاسفانہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہی وہ کوالٹی ہے، یہی وہ صفت ہے کہ جس کی نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اسلامی معاشرے کو ہوا ہے رسول خدا کے جانے کے بعد سے۔ اور یہی وہ کام ہے، یہی وہ ایک اہم ترین فریضہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب خروج کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو جو وصیت نامہ لکھتے ہیں اس میں جس چیز کی جانب توجہ دلاتے ہیں
کہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر حسین علیہ السلام اس راہ میں خروج کر رہا ہے تو جان لو یہ کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں ہے، کسی زمین کو فتح کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی امت کے اندر جو انحراف آ گیا ہے اس کے اندر اصلاح چاہتا ہے، اور اس کا اہم ترین ایک ہدف جو بیان کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ یعنی معروف کیا ہے؟ یہی وہی جو اچھی جو ویلیوز جو آپ کو اسلام نے دی ہیں اور جو اس اسلامی سوسائٹی سب ختم ہو گئی ہیں، میں چاہتا ہوں دوبارہ ان کی جانب توجہ دلائی جائے، اور اب وہ چیزیں جو کہ باطل ہیں اور جن کو اب معروف بنا کے اسلامی معاشرہ قبول کر چکا ہے، اس منکر کو کہ جس کو اسلام نے ختم کرنے کے لیے آیا تھا اس کو اب معروف بنا دیا گیا ہے، اور جو معروف تھا اس کو منکر بنا دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں قیام کروں تاکہ معروف کی جانب توجہ دلاؤں اور منکر سے تم لوگوں کو روکوں۔ اور کتنے ہی خطابات ہیں جس میں بیان کرتے ہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اب باطل پر عمل ہو رہا ہے، حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جاتا۔ بس اپنے قیام کا اصلی ترین ہدف یہ بتاتے ہیں۔ کیوں اس پہ زیادہ فوکس ہے؟ کیوں باقی چیزوں کی جانب توجہ نہیں دیتے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ دو کوالٹیز اسلامی معاشرے کے اندر آ جائیں، لوگ ایک دوسرے کے لیے درد دل رکھیں۔ میں یہ نہ دیکھوں کہ اگر وہ برائی کے اندر گرفتار ہے تو اس سے میری ذات پہ کیا اثر پڑتا ہے، وہ یہ نہ دیکھے کہ اگر میں برائی کے اندر گرفتار ہوں تو مجھے کیا فرق، بلکہ سب لوگ ایک دوسرے سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ جیسے کہ میں دیکھوں کہ میرا بیٹا خدا نہ خواستہ کسی بری عادت کے اندر گرفتار ہے، میرا بھائی اگر جو ہے فرض کریں نشے کا عادی ہو گیا، تو میں کس طرح سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں؟ وہ اس کا عمل ہے، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں محبت ہے اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے۔ لیکن چونکہ محبت کا یہ عنصر اس باطل کی ثقافت کی وجہ سے ہمارے درمیان آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس محبت کو اس انداز میں محسوس نہیں کرتے جس انداز میں اپنے بھائی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ اگر اس محبت کو اسی انداز میں اپنے پوری سوسائٹی کے لیے محسوس کریں تو کبھی میں یہ نہیں کروں گا کہ اگر وہ شخص گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کا ہاتھ نہ روکوں، یہ خود بخود ہوگا۔ اسی لیے اس چیز کو جو ہے وہ کتنا زیادہ فوکس، بہت زیادہ تاکید ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب ذہن میں بہت ساری ایسی باتیں آ رہی ہیں، لیکن اگر میں اس جانب چلا گیا تو پھر یہ چیز یہاں پہ رہ جائے گی۔ اسی طرح سے ایک چیز ہم کو بتائی گئی، سادگی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ معاشرہ جب اپنے ہدف کی جانب توجہ رکھتا ہے، زہد اختیار کرتا ہے۔ زہد کیا ہے؟ یعنی اپنے ہدف کی جانب توجہ ہے، باقی چیزوں کی جانب اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ جو زاہد شخص ہے، جو مسلمان شخص جو کہ زاہد ہے، وہ دنیاوی وسائل کو استعمال نہیں کرتا، وہ گاڑی میں نہیں بیٹھتا، وہ اس کے بچے اسکول میں نہیں جاتے، اچھے اسکول میں نہیں جاتے، وہ فرض کریں مثلا انگلش میڈیم اسکول میں نہیں جاتے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ مثلا وہ جدید ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرتا، یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی توجہ نہیں ہے ان جانب۔ یہ فقط کیا ہے؟ اس کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ یہ وسیلہ ہے کہ جن کو استعمال کرتا ہے جب تک کہ یہ اس کے ہدف میں آگے بڑھنے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، اب یہ میری زندگی کے اندر رکاوٹ ہے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، اس کو وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو ایک لمحے کے لیے کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ ممکن ہے یہ زاہد شخص جو ہے امیر ترین شخص دنیا کا، دولت مند ترین شخص دنیا کا، لیکن ذرہ برابر بھی دولت کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے۔ اس مثال کو میں بارہا پہلے بھی شاید بیان کر چکا ہوں، دوبارہ یہاں پہ آپ کی توجہات کو مبذول کرنے کے لیے بیان کروں گا۔ ایک شخص ہے جو ایک سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے، ایک کشتی کے اندر سفر کر رہا ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہو تو یہ راستہ طے نہیں کر سکے گا، ہدف تک نہیں جا سکے گا۔ یہ پانی ہے اور اس کی موجیں ہیں جو اس کو آگے بڑھائے لے جا رہی ہیں، اور اس پانی کی مدد سے یہ سفر طے کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی پانی اس کی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس سے زیادہ نقصان دہ چیز اس کے لیے کوئی نہیں ہوگی۔ بس ایک ہی پانی ہے جو اگر باہر رہتا ہے تو اس کو ہدف تک پہنچا دیتا ہے، جو جب اندر آ جاتا ہے تو یہی پانی کسی شخص کو لے ڈوبتا ہے۔ یہ دنیا بھی ایسا ہی ہے، جب تک ہمارے دلوں کے باہر ہے ہمیں ہمارے ہدف تک پہنچانے میں معاون ہے، لے جائے گی ہمیں ہدف تک۔ جس کو امام علی علیہ السلام اس شخص سے جب دیکھتے ہیں کہ جو دنیا سے الگ تھلگ ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں تم یہ کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو؟ کہتے ہیں میں تو آپ کو دیکھتا ہوں، آپ بھی جو ہے وہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں، آپ بھی یہ کرتے ہیں، آپ بھی وہ کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، دنیا جو ہے کیا ہے؟ متجر اولیاء ہے، یہاں پہ اولیاء آتے ہی اس لیے تاکہ یہاں پہ تجارت کریں۔ یعنی اس دنیا کو خدا نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ یہاں پہ امتحان ہو، ان دنیا کی چیزوں سے استفادہ کریں، آگے ہدف کی جانب بڑھیں۔ یہاں سے نیکیاں یہیں سے کمائی جاتی ہیں، جنت کو تم یہیں سے کماؤ گے۔
یہ تمہاری تجارت گاہ ہے، اس کو چھوڑو نہیں، ہاں لیکن اس کی محبت تمہارے دلوں کے اندر نہ آئے. اگر یہ آ گئی تو یہی چیز تمہارے ڈوبونے کا باعث ہوگی. اس بیلنس کو جب انسان رکھتا ہے تو اس کی زندگی خود بخود کیا ہوتی ہے؟ سادہ ہو جاتی ہے. سادگی الگ چیز ہے، اور یہ کہ مثلا میں پیچھے رہ جاؤں معاشرے سے الگ چیز ہے. میں چیزوں کو اس حد تک استعمال کرتا ہوں جو میری ضرورت کے لیے ہوں. جو میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے آگے میں پھر استعمال اگر کروں گا، اس کا مطلب ہے مجھے ان سے ایک تعلق اور ایک لگاؤ پیدا ہوگا. نہیں، جیسے جیسے انسان تجملات کی جانب جاتا ہے، یہ دنیا کی زر و برق، اس کی زینت، اس کی توجہات کو اپنی جانب مبذول کر دیتی ہے، اور یہیں سے اس کے فریب کا اور دھوکے کا آغاز ہوتا ہے. بس انسان کو بہت زیادہ تاکید کی گئی سادگی کی، قناعت کی. قناعت کیا ہے؟ اس جانب کیوں اتنی زیادہ توجہ دی گئی ہے؟ اگر ایک قوم کے اندر قناعت آ جائے تو بڑی سے بڑی اقتصادی پابندیاں میں اس پر لگ جائے، وہ اس کو پر حرف نہیں آئے گا، اس کے اوپر مشکل نہیں آئے گی. وہ قناعت کرنا جانتی ہے. قناعت کیا ہے؟ کم پر گزارا کر سکتا ہے یہ شخص. اس کو اپنی زندگی کے اندر لگژریز کو، اس کو معلوم ہے کہ لمٹ کہاں پر ہے. یہ میری ضروریات ہیں، یہاں پہ میری لگژریز ہیں. دشمن کیا کرتا ہے؟ آپ کی لگژریز کو، جو آپ کی آرٹیفیشل نیڈز ہیں، اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی میری اصل نیڈ ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر وارد ہو جاتی ہیں. اور اس طرح سے ایک سرکل بنا دیتا ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی ایک دوڑ ہے جو انسان اس کے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے. اسی کو کہا گیا کہ جو شخص قناعت کرتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے. جو شخص قناعت نہیں کرتا در حقیقت غلام بن جاتا ہے. وہ انہی چیزوں کا آہستہ آہستہ غلام بنتا چلا جاتا ہے. اور پھر ایک دشمن اس کو ایک بہترین وسیلے کے طور پر استعمال کرتا ہے. پھر اس قوم پہ جیسے ہی پابندی لگائی جاتی، اقتصادی گھٹنے ٹیک دیتی ہے، کیونکہ برداشت نہیں کر پاتی. اس نے قناعت کو نہیں سیکھا ہے، اس قوم نے فوراً گھٹنے ٹیک دیتی ہے. اس کو فوراً جو ہے دشمن وسیلہ بناتے ہیں مختلف طریقوں سے. خوب اسی طرح سے ایک اہم ترین چیز جو ہماری اسلامی معاشرے کا ایک عنصر ہے، بھائی چارگی ہے، ایک دوسرے سے محبت ہے، ایک دوسرے کی مشکل حالات میں مدد کرنا ہے. اگر یہ عنصر ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو کتنا زیادہ یہ فقر ہماری زندگی سے دور ہو سکتا ہے. فقر جو کہ ایک اہم ترین مصیبت ہے، ایک بلا ہے ایک معاشرے کے لیے، کہ اگر کسی معاشرے پر آ جائے تو اس کا ایمان بھی آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے. کیونکہ جو شخص فقیر ہوتا ہے اس کی ساری توجہات اپنے پیٹ کی جانب ہوتی ہے. پھر وہ حلال و حرام میں بھی آہستہ آہستہ تمیز نہیں کرتا. اس کو جب اتنا زیادہ وہ مبتلا ہے اس چیز کے اندر تو اس کے گھر والوں کو پریشر ہے، اس کی اولاد کا پریشر ہے، ان کو دیکھ کے بالآخر مجبور ہو جاتا ہے. کچھ دن اگر مقاومت کر بھی لیتا ہے، اس پریشر کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن آخر کار کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے، اگر مجھے حرام سے بھی اگر ملتا ہے تو میں حرام سے بھی لوں. لیکن اگر اس معاشرے کے اندر بھائی چارگی ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو، جہاں پہ وہ دیکھے گا کوئی شخص فقیر ہے فوراً اس کی ہیلپ کرے گا، اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ وہ تمام اصول ہیں. فقط ان کا ایک ایگزامپل، بہت سارے آپ اس طرح سے پرنسپل ہماری اسلامی معاشرے کے اندر سے لے سکتے ہیں. یہ معاشرہ وہ ہے جو معرفت کے اوپر ہے، یہ معاشرہ وہ ہے جو کہ زہد کے اوپر ہے، یہ معاشرہ وہ ہے جو کہ قناعت کے اصول پر ہے، یہ معاشرہ وہ ہے جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصولوں پر مبتنی ہے. ان تمام اصولوں کو اگر لے کے چلا جائے تو یہ واقعاً یہ وہی چیز ہے جس کو کہا کہ آسمان و زمین سے ان پر برکتیں نازل ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ حتماً یہ ایسا ہی ہے. یہ وعدہ خدا کا وعدہ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن ہم شک میں مبتلا ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک آپ اس کلچر کو، اس ثقافت کو جو مغربی ثقافت ہے اور جس کو ہمارے سامنے اتنا بڑا بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مغربی ثقافت مساوی ہے، برابر ہے سعادت کی. اگر کوئی شخص مغربی ثقافت کو فالو نہیں کر رہا، وہ کیا ہے؟ بیکورڈ ہے، پیچھے ہے، انسیولائزڈ ہے، ترقیانوسی معاشرے میں رہنے والا ہے. اس کو اس طرح سے میڈیا کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں اتنا زیادہ رسوخ دے دیا گیا ہے، اس کو راسخ کر دیا گیا ہے کہ اب ہم اس کو ایکول سمجھتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ جو باطل ہے آج کا موضوع سے اس کا ربط یہ ہے کہ ہم آج کے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں. اگر ہم لعنت فقر اس زمانے کے تاریخی دشمنوں پہ لعنت بھیجتے رہیں تو آج کا دشمن اسی کو بہترین طریقے سے ایک ٹول کے طور پہ یوز کرے گا. ہم کو تاریخ میں اتنا الجھا دے گا کہ کبھی بھی ہماری توجہ حال کی جانب نہ ہو، ہم ماضی میں زندگی گزارتے رہیں. لیکن یہی زیارت ہم کو بتاتی ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے، جس سے تم کو دشمنی کرنی ہے، اور جو تمہارا دوست ہے جس سے تم کو دوستی کرنی ہے، وہ الی یوم القیامہ ہے. سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ. اور جب الی یوم القیامہ ہے تو آج کے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور آج کا دشمن یہی وہ ثقافت ہے جو کہ باطل کی ثقافت ہے. اب دیکھیں یہ کیا کرتی ہے، کس طرح سے ہماری زندگیوں کے اندر یہ ثقافت وارد ہوتی ہے. درود بھیجیں محمد اور محمد. میں دیکھا کہ بہت زیادہ کلاسک انداز میں
ایک تو شاید آپ لوگوں کی توجہات اتنی زیادہ نہ رہتا ہے، اس لیے میں فقط کچھ ادھر ادھر سے کچھ پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں گا، ورنہ اگر ایک ترتیب سے لے کے شروع کیا جائے کہ مثلا کہاں سے اس کی روٹ سے پھر کہاں سے وہ آگے آتے ہیں، شاید آپ لوگوں کی توجہات اس میں نہ رہ پائیں، تو جو مقصد میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں شاید وہ بھی حاصل نہ ہو۔ میں فقط ایک فہرست وار، ایک خلاصے وار ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں بہت سارے حربے وہ استعمال کرتا ہے، آپ کو آ کے یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ دیکھو جو معاشرہ اس وقت ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آگے ہے، جس معاشرے کے اندر صفائی ہے، ستھرائی ہے، جس معاشرے کے اندر قانون کی بالادستی ہے، وہ مشرق وہ مغربی معاشرہ ہے۔ تم لوگ اپنے معاشرے کے اندر دیکھو، یہاں پہ جو ہے یعنی یہاں پہ نہ صفائی ستھرائی، یعنی چھوٹی چھوٹی فضول قسم کی جو آپ کہیں جن کو یعنی اس طرح سے ہم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہاں پہ لا قانونیت ہے، یہاں پہ یہاں پہ امنیت نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے آپ کے پاس، یہاں پہ آپ علمی لحاظ سے کتنے پیچھے ہیں، آپ کی ثقافت دیکھی جائے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں، آپ کو تحقیر کرنے کے تمام مواقع استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کسی کو تحقیر کر دیتے ہیں، اگر آپ کو کسی شخص کو کسی جنگ کے اندر ہرانا ہو، اگر آپ اس کو حقارت کے اندر مبتلا کر دیں، اس کو یہ باور کرا دیں کہ تم بہت ہی ذلیل اور چھوٹے شخص ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اس کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہوں گی اگر وہ آپ کی بات میں آ گیا، وہیں پہ وہ جنگ جو ہے ختم ہو جائے گی، وہیں پہ اس دشمن کا غلبہ ہو جائے گا۔ بس آپ کی اس بات کو باور کرنے کی دیر ہے، آپ کے اس بات کو یقین دہانی کی دیر ہے۔ اگر آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہاں ہماری ثقافت میں کچھ نہیں، اس ثقافت میں ہم کو کہاں، ہمارے پاس علم میں دیکھا جائے تو ان کے محتاج ہیں، اقتصاد میں دیکھا جائے تو ان کے محتاج ہیں، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہمارا جو ملک جو ہے بنا نہیں سکتا۔ اس ملک کے اندر لاقانونیت کو دیکھیں تو اپنے عروج پر ہے۔ اگر ہم خاص طور پہ اپنے اس معاشرے کو دیکھیں، گرچہ پوری یہ جو تیسری دنیا کے لفظ یہ خود بھی ان کے ایک منصوبے کا حصہ ہے، تحقیر کرنے کے لیے، آپ کو آپ کو جو ہے حقارت میں ڈالنے کے لیے، آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ تیسری دنیا کے لوگ ہیں، یعنی آپ کی حیثیت کوئی نہیں۔ تو ہم بھی اسی تیسری دنیا کے ممالک میں سے ایک ہمارا ملک ہے، یہاں پہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ ساری چیزوں میں آپ ہمارے محتاج ہیں۔ جب ایسا ہے تو بس ہم جیسا کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو ترقی یافتہ ہونا ہے تو ان اصولوں کو اپنا لیں جو ہم نے اپنایا ہے۔ وہ کیا اصول ہے؟ ہمارے اصول یہ ہیں کہ ہم ایک سرمایہ دارانہ یا کیپٹلسٹ ہمارے معاشرہ ہے، جس کے اندر ساری توجہ کس چیز پہ ہوتی ہے؟ پروفٹ کے اوپر، منافع کے اوپر۔ یہ منافع ہے، سود ہے، جو ہماری اس پوری زندگی کو کیا کرتا ہے؟ ڈیفائن کرتا ہے۔ اس سود کے پیچھے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کو سود چاہیے ہو، انہوں نے کیا، جب آپ دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ زیادہ ان چیزوں کی طرف یہ معاشرہ آتا ہے اور کیپٹلسٹ تھیوری جو ہے اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے، تو کیا ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر؟ جب زیادہ سود چاہیے تو کیا کرتے ہیں؟ بلاخر اب تک جو ہے وہ مرد کام کیا کرتے تھے، اب ان کو ورک فورس میں اضافہ کرنا ہے، اب خواتین کو بھی لایا جائے گا۔ اب خواتین کو کس طرح سے لایا جائے گا؟ جو لوگ اب تک گھروں سے باہر نکل کے کام کرنے کی عادت نہیں رکھتی، صرف ہمارے معاشرے میں نہیں، پوری دنیا کے اندر ایک رواج تھا کہ مرد گھروں سے باہر نکل کے کام کیا کرتے تھے، خواتین گھروں میں ہوتی تھی۔ اور وہی جو کام، ایسا نہیں کہ ہمارے مشرق و مغرب میں اس لحاظ سے بہت فرق تھا، وہ بھی ایک عیسائی معاشرہ، مسیحی معاشرہ، بلاخر دین کی کچھ قیود کا پابند تھا، وہاں پہ بھی بلاخر خواتین جو ہیں اپنے بچوں کی جانب توجہ دیتی تھیں، ان امور کی جانب توجہ دیتی تھی۔ کہا نہیں آپ کو چونکہ معاشرے کو جو ہے زیادہ پروفٹ چاہیے، تو لوگوں کو یہ بات نہیں بتائے گی، خود یہ سرمایہ داروں کے درمیان جب ان کو زیادہ پروفٹ چاہیے تو ہمیں ورک فورس میں زیادہ اضافہ کرنا ہوگا۔ ابھی 50% جو طبقہ ہمارا خواتین کا ہے، ان کو بھی میدان میں لانا ہوگا، ان کو میدان میں لایا گیا۔ اب خواتین کو اس طرح سے بیوقوف بنا کے کیا نعرہ دیا گیا کہ خواتین اور مرد کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ جو ہے آپ کے اندر کی کمی ہے؟ آپ کو بھی باہر آنا چاہیے، آپ کے اندر آپ کے حقوق جو ہے مردوں سے مساوی ہیں، مرد و زن مساوی ہیں، اس کا نعرہ لگا کے بیوقوف بنا کے ان کو باہر نکالا گیا۔ اور اس نعرے کے ذریعے جتنا زیادہ غرب نے، مغربی ثقافت نے وہاں کی اپنی عورتوں کا استحصال کیا، ان کو ظلم کیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور جس کا وہ خود اندازہ نہیں کرتی۔ اس وقت کیا ہے؟ وہ فقط اور فقط ایک ٹول ہے، ایک ابزار ہے، ایک وسیلہ ہے اس کیپٹلسٹ معاشرے کو زیادہ سے زیادہ سود پہنچانے کا۔ کس نعرے کے ذریعے؟ نعرہ بہت اچھا دیتے ہیں، ہمیشہ آپ کو فریب بہت اچھے طریقے سے دیا کرتے ہیں، آزادی کا نعرہ، لوگوں کے مساوی حقوق کا نعرہ لگا کے ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا۔ اسی طرح سے جب یہ زیادہ ان کو پروفٹ چاہیے، اب ممکن ہے اس چیز کے لیے کہ آپ نے جو ان کی جتنی مصنوعات ہیں، جو پروڈکٹس ہیں، اس کو بلا کر آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کام کے لیے کیا کیا جائے گا؟ تبلیغات کی جائیں گی، ایڈورٹیزمنٹس کی جائیں گی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایڈورٹائز کرنے کے لیے اپنی پروڈکٹ کو کب آپ زیادہ اچھی طرح سے ایڈورٹائز کر سکتے ہیں؟ جب اس کو جتنا زیادہ آپ سجا سکتے ہو،
جتنا زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں. خوبصورت بنانے کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہی عورت کی ذات. خوبصورت ترین مخلوق اس دنیا میں کیا ہے انسانوں کے لیے؟ آپ اسی کو میدان میں لے آئیں اور کہیں کہ اس کو ایک ابزار بنائیں کہ اس کے ذریعے کیا کیا جائے. جب یہ ایک پروڈکٹ کے ساتھ لگ جائے گی تو لوگ اس کی جانب اٹریکٹ ہوں گے. جب اٹریکٹ ہوں گے تو زیادہ خریدیں گے. اور اس چیز کے اندر میں اس کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا کس حد تک یہ معاشرہ گرا. پہلے مرحلے میں شروع صرف خاتون کو لایا گیا, بعد میں اس کی کس حالت میں لایا گیا, اور اس طرح سے جو ہے اس عورت کا دوبارہ سے استحصال کیا گیا. پہلے فقط اس کو کہا گیا تو میدان میں آ جاؤ, بعد میں اس کو اتنی زیادہ ذلیل کیا گیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں. واقعی انسانیت شرمندہ ہے اس وقت کہ جو غرب نے عورتوں کا حال وہاں پہ کیا, اس کو دیکھ کے انسانیت اس وقت شرمندہ ہے. اور کس طرح سے بیوقوف بنایا؟ اس طرح سے یہاں پہ کہ آپ کے لیے حجاب کیا ہے؟ پابندی ہے. کہ کس نے کہا کہ جو ہے عورت کو جو حجاب میں ہونا چاہیے؟ اس کو بھی حق ہے جس طرح سے مرد آزاد ہے, مرد تو کوئی حجاب نہیں ہے, تو کیوں عورت حجاب میں؟ حجاب کو یہاں پہ چھوڑا گیا. اب ایک عورت کو اس طرح سے معاشرے میں لا, یہ وہ ویلیوز ہیں جو کیپٹل ایک اس کی تھنکنگ ہے جو میں شروع میں عرض کیا. جیسی آپ کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, جیسی آپ کی فکر ہوتی ہے, وہ آپ کے اعمال کے اندر خود بخود منعکس ہوتی ہے. جب آپ کا ہدف کیا ہوگا, جب آپ کا خدا کیا ہے؟ منافع ہے. جب آپ کا ہدف کیا ہے؟ دنیا ہے. جب آپ کا ہدف کیا ہے؟ پروفٹ ہے. تو آپ اس پروفٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کا ظلم کریں گے, ہر قسم کے کام پہ اتر آئیں گے, چاہے آپ کو اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. فقط میرا جیب جو ہے بھر جائے, مجھے منافع حاصل ہو جائے. اب انسانیت کتنی ہی گرتی چلی جائے. یہ فقط ایک سرا ہے. اس کو جب آپ آگے لے کے چلتے ہیں تو یہیں سے ایک ایسا سرکل شروع ہوتا ہے, ایک ایسا وشیس سائیکل ہے جو کہیں ختم نہیں ہوتی. ایک چیز دوسری چیز کو جنم دیتی ہے, دوسری چیز تیسری چیز کو جنم دیتی ہے. جب آپ نے دیکھا کہ یہ معاشرہ, اب ہم نے اپنی مغربی معاشرے کے اندر تو کام کر لیا, لیکن جو استعمار جو کیپٹلسٹ معاشرہ اس کی بھوک یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہمیں اپنے پروڈکٹس پہنچانے ہیں. یہ اب کام کہاں پہ ہوگا؟ پوری دنیا میں کیا جائے گا. کیوں مسلمان معاشرہ اس چیز میں ہماری ہیلپ نہ کرے؟ کیوں مسلمان معاشرے کی خواتین ایسی نہ بن جائیں؟ ان کو بھی ایسے ہی بننا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہماری بھوک ابھی ختم نہیں ہوئی, اور یہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ جتنے بھی ان کے آگے جھکتے چلے جائیں, جتنا بھی اپنے ویلیوز کو ختم کرتے چلے جائیں, وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. یہ استکبار جب تک آپ کو ختم نہیں کرتے, جب تک آپ کو کچل نہ دے, جب تک راضی ہونے والا نہیں ہے. اس طرح سے یہاں پہ اگلے مرحلے میں سیکولرزم کا نعرہ لگایا گیا کہ دین اور دنیا جدا ہیں. کیوں؟ جب تک یہ نعرہ نہ لگایا جاتا کبھی بھی مسلمان اس فرق میں نہیں آتے. آپ کو کیا کہنا ہوگا؟ دین آپ کی مسجد تک ہے. جب آپ مسجد سے فارغ ہو گئے, آپ دنیا الگ ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی سیاست کا آپ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ دین اہم ترین رکاوٹ ہے ان کے اہداف اور ان کے اغراض کے اندر. جب تک یہ دین ہے, ان تمام ویلیوز کو جن کے میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں. اگر یہ دین ہوگا تو امر بالمعروف ہوگا, کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ برائیوں کے اندر, گمراہیوں کے اندر معاشرہ چلا جائے, وہ روک لے گا. لیکن جب آپ دین کے اندر سے امر بالمعروف کو, جو کہ ایک اجتماعی چیزیں نکال دیں گے, جیسے ہی آپ کہیں گے کہ دین کا اجتماع سے کوئی تعلق نہیں ہے, دین ایک انفرادی چیز ہے, میں نماز پڑھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ نماز میرے اور غرب کے درمیان, میرے اور سرمایہ دارانہ نظام کے درمیان, میرے اور لبرل ڈیموکریسی کے نظام کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ رکاوٹ ہوگی تو وہاں پہ یہ نماز ان کو قبول نہیں ہے. یہ ہے وہ چیز, یہ وہ ہے اصل دشمن جسے ہم کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے, جو ہمارے گھروں کے اندر وارد ہو چکا ہے. دو اس کی مثال دوں گا اور یہاں پہ ان آرائز کو تمام کروں گی. درود بجے محمد دو چیزیں, ایک ہمارے آپ تعلیمی نظام کو لے لیں, ایک ہمارے میڈیا کو لے لیں. یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جس میں ہر گھرانہ مبتلا ہے. ہر گھرانہ جو ہے یا بلا کر کسی نہ کسی طرح سے تعلیمی نظام سے وابستہ ہے, کسی نہ کسی طرح سے میڈیا سے وابستہ ہے. کوئی گھر نہیں ہے جس کے اندر میڈیا کے وسائل نہ ہوں. ٹیلی ویژن کی صورت میں, انٹرنیٹ کی صورت میں, اخباروں کی صورت میں, مختلف ذرائع کی صورت میں بالآخر میڈیا ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے ہمارے بچے جو ہیں, ہمارے جوان جو ہیں, وہ اسکول میں, یونیورسٹیز کے اندر بالآخر تعلیم حاصل کرتے ہیں. اگر آپ تعلیمی نظام کو لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس چیز کو اب جب ویلیوز وہاں سے آئیں گی, ویلیوز کہاں سے آئیں گی؟ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو ترقی یافتہ معاشرہ کون سا ہے؟ ترقی یعنی ویسٹ, ترقی از اکول ٹو ویسٹ. ٹھیک ہے, جب یہ کر دیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے اب آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے. اب وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بالآخر آپ کی ایک اہم ترین ویلیو کیا ہے؟
کہ پیسہ جس طرح کے کیپٹلسٹ تھاٹ ہے اس کے اندر اہم ترین ویلیو کیا ہے؟ پیسوں کا حاصل ہے، شہرت کا حاصل ہے، مقام کا حاصل ہے. اب آپ کو سوسائٹی کے اندر پیسہ حاصل کرنا ہے، مقام حاصل کرنا ہے، دولت حاصل کرنی ہے. اب آپ ایجوکیشن کو بھی اس کا کیا بنائیں گے؟ ایک وسیلہ بنائیں گے. اب تعلیم علم و معرفت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے کہ جس کے لیے خدا نے اور اسلام نے اتنی تاکید کی علم کے اوپر. خدا نے اور دین نے تعلیم پر علم پر اس لیے توجہ نہیں دی تھی کہ ہم لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ دولت اور مال و دولت کمانے کے اندر استعمال کر لیں، اس کو جو ہے سرو کریں، بلکہ سارا مقصد یہ تھا علم حاصل کرنے کا کہ جتنا زیادہ خدا علم یہ بندہ حاصل کرے گا، خدا کی معرفت اس کے دل ذہن میں آئے گی، اس کا قلب اس کے سامنے خاضع ہوگا اور اس دنیا کو پھر خدا کے راستے میں جو استعمال کرے گا. یہ ہے دین کے اندر علم پہ اتنی زیادہ تاکید کا فلسفہ. لیکن ویس نے کیا کیا؟ جب اس کی ویلیوز چینج ہو گئی تو یہاں پہ اسی کو اپلائی کیا، کہا کہ آپ کو جو ہے دین کو استعمال، علم کو استعمال کرنا ہے مال و دولت کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، مقام کے لیے. اب ہمارے یہاں پہ کون سے شعبے جو ہیں، جو ایک طالب علم جو فارغ ہوتا ہے، فرض کریں انٹر سے فارغ ہوتا ہے، یونیورسٹی میں جانے کے لیے کون سے وہ شعبے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ جو کریم ہماری چلی جایا کرتی ہے؟ وہ یہی مثلاً کمپیوٹر سائنس ہے، مینجمنٹ ہے، اکاؤنٹس ہے، یا مثلاً میڈیکل سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، جو اکثر وہ شعبے ہیں کہ جو سروسز کے شعبے ہیں، جس کے اندر کبھی بھی آپ کو اس جانب نہیں لایا جاتا کہ آپ انڈیپینڈنٹلی سوچیں، فکر کریں، اپنے معاشرے کی ہدایت خود اپنے ہاتھ میں لیں، جس میں آپ سوچنا سیکھیں. ان چیزوں کی جانب آپ کو نہیں لایا جاتا. اگر آپ کو لایا بھی جاتا ہے، اگر فرض کریں اگر کوئی شخص ایسے علوم میں جاتا بھی ہے جس کا تعلق انسانی اجتماع سے ہے، انسانی زندگی سے ہے، فرض کریں اسلامک اسٹڈیز ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو کس انداز سے پڑھایا جاتا ہے کہ نہ بس وہ یعنی فقط اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے، مجھے ایک ڈگری بلا کے ایم اے یا بی اے کی حاصل کرنی ہے، میں اس میں جانا چاہتا ہوں. اسی طرح سے فلسفے کا ڈپارٹمنٹ ہے، پولیٹیکل سائنس کا ڈپارٹمنٹ، سوشیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، غریب یعنی بالکل ہی ایسے ڈپارٹمنٹ جو خالی ہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حتیٰ یہ علوم جن کا میں نے تذکرہ کیا، فرض کریں میڈیکل سائنس کو آپ لے لیں، میڈیکل سائنس کے اندر بھی جب آپ یہاں سے طالب علم فارغ ہوتا ہے، فرض کریں ایم بی بی ایس کر کے باہر جانا چاہتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کون سے شعبوں میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے؟ فقط وہی شعبے جس میں وہ مقلد بنتا ہے، نہ کہ مقلد. ہمیشہ دوسروں کی تقلید کرے گا. اگر وہ کہنا چاہے کہ میں فلاں جینیٹک انجینئرنگ کے اندر میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں تو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ نیوکلیئر سائنس کے اندر ایک جگہ تک آپ کو جانے دیا جائے گا، وہ بھی مشکل سے، لیکن اس سے آگے کہ آپ ریسرچ کے شعبے میں وارد ہوں. بعض افراد یہاں پہ موجود ہیں جو اس بات کی تصدیق کریں گے، آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا. یہی ہماری ایروناٹیکل انجینئرنگ ہے، فرض کریں یہاں پر آپ کو ایک حد تک جو ہے جانے کی اجازت ہے، اس سے آگے جانے کی آپ کو اجازت نہیں جائے گی. اگر آپ کے یہاں پہ جہاز موجود ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں، ایک حد سے زیادہ پھر آپ کو وہیں سے ماہرین کو بلانا پڑے گا. ٹیکنالوجی آپ کو ٹرانسفر نہیں کی جائے گی. آپ کو آلات دے دی جائیں گے لیکن آپ کو ٹیکنالوجی نہیں دی جائے گی. یہ وہ طریقہ ہے استحصال کرنے کا. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، بلاخر ایک حد کے آگے مسلمانوں کے جانے پہ پابندی ہے. یا تو پھر وہ کوئی ایسا مسلمان ہو کہ جس کا فقط نام ہی جو مسلمان ہو اور جن پر ان کو پورا بھروسہ ہو تو الگ بات ہے. اسی طرح سے اب اس تعلیمی نظام سے بلا کے جو شخص نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ جس کی تھنکنگ ایک ویسٹرن تھنکنگ ہوگی، جس کے سارا جو اس کا ہدف ہوگا، جس کا آئیڈیل ایک ویسٹرن زندگی ہے. جب یہ پڑھا لکھا معاشرہ، جب یہ پڑھے لکھے لوگ اس معاشرے کے اندر وارد ہوں گے تو دوبارہ اسی سائیکل کو آگے بڑھانے کے اندر اپنی بھرپور کوشش کریں گے، اور یہ سلسلہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اسی طرح سے آپ میڈیا کے اندر آ جائیں. جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں، جب آپ اخبار دیکھتے ہیں، اس کے اندر آپ کے پاس مختلف طرح کی چیزیں ہیں. یا انٹرٹینمنٹ ہے آپ کے پاس، ایک اہم ترین جو شعبہ ہے میڈیا کا انٹرٹینمنٹ ہے. اس انٹرٹینمنٹ کے اندر کچھ نہیں ہے سوائے صرف اور صرف اس ویسٹرن زندگی، اس مغربی ثقافت کو خدا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا آئیڈیل ایک ہدف ہے، یہ وہ زندگی بہترین زندگی ہے. اور اس کے تمام نقائص کے ساتھ، تمام بے شرمیوں کے ساتھ، تمام بے حیائیوں کے ساتھ، لیکن اس ضرب و برق کے ساتھ، اس زینت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جوان بالآخر جوان ہے. جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہاں یہی ہے وہ چیز جس کی جانب جو میرا ہدف ہے، یہی ہے میرا آئیڈیل. اور کیا زندگی ہے جس کے اندر آزادی ہے، جو میں کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. اپنے شباب کے دن گزار رہا ہے، اس کی کچھ ضرورتیں ہیں، اس کو بہترین انداز میں یہاں پہ کڈنیپ کیا جاتا ہے. اس کی افکار کو کڈنیپ کر کے یہ معاشرہ جو ہے اس کے سامنے مغربی ثقافت کو بت بنا دیتا ہے، خدا بنا دیتا ہے. یہ ہمارے انٹرٹینمنٹ کا ایک سب سے بڑا شعبہ جو ہے. اگر آپ
اس کے جو نیوز کا پروگرام ہے، اس کے جو انالیسس کا پروگرام ہے، تجزیہ و تحلیل کا پروگرام ہے، اس کے اندر دیکھیں کس طرح سے ہم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. جو نان ایشوز ہیں اس کو ہمارے سامنے ایشوز بنا کے پیش کیا جاتا ہے. جیسے ہم سمجھتے ہیں یہی بہترین، یہی جو اصل ہمارے زندگی کے مسائل ہیں یہی مسائل ہیں. ایک خبر دی جاتی ہے، اس کی جس طرح سے تجزیہ و تحلیل کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے آزادی کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ اب جب کہ میڈیا آزاد ہو گیا تو اب ہم دین کو بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے لیے مثلاً جو ہے وہ دین کوئی ایسی چیز نہیں جس کو جو ہے ڈسکس نہ کیا جائے، نہیں ڈسکس کیا جائے گا. لیکن جب ڈسکس کرتے ہیں تو جتنا زیادہ تحقیر کی جاتی ہے دین کی، جن لوگوں کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے علماء کے نام پر، وہ خود جو ہے وہ، البتہ میں 100% کیسز کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کی خاص ایک توجہ ہوتی ہے بالآخر کہ ایک عالم دین کے ذریعے ہی کیوں نہ جو ہے وہ تحقیر کی جائے دین کی. اگر عالم دین نہیں تو کوئی اور صحیح جس کی معاشرے میں عزت ہے. مسلمانوں کے برے رویے کو دین پر تھوپا جاتا ہے. اگر مسلمان جاہل ہے تو کہا جاتا ہے دیکھو یہ دین ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کو جاہل رکھتا ہے. اگر مسلمان بیکورڈ ہے تو سارا نظام دین پر آتا ہے. کبھی آپ کے سامنے جو ہے طالبان کو پیش کیا جاتا ہے، کبھی آپ کے سامنے آج کل کے جو نیا مسئلہ داعش ہے اس کو پیش کیا جائے. کس نے اس داعش کو بنایا ہے؟ یعنی اتنا زیادہ یہ جھوٹ واضح ہے الحمدللہ کہ بچہ بھی اگر تھوڑا سا جو ہے وہ ہماری مجلسوں میں بھی آئے، مثلاً تھوڑا سا جو اس کا مطالعہ ہو تو سمجھ جائے گا کہ بالآخر یہ ایسا جھوٹ ہے جس پر اب کسی سے پنہا نہیں ہے، لیکن بالآخر اس کو جو ہے پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ اسلامی آئیڈیل نہ بھی بن سکے تو بالآخر اس کو ایک روب اور وحشت کے طور پر ضرور استعمال کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بالآخر یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو عنقریب تمہارے معاشروں کے پاس پر بھی یہ خطرہ آنے والا ہے. اگر یہ قوتیں جو ممالک جو ہیں اگر ہمارے سامنے گھٹنے نہیں ٹکیں گی تو ان کے پر بھی داعش کا خطرہ آنے والا ہے. یہی وہ ممالک اگر فرض کریں کل تک ان کے دوست تھے، آج دشمن ہو جاتے ہیں تو یہ داعش کا خطرہ وہاں پر خود بخود یہ سیلاب جو ہے داعش کا ان کی طرف موڑ دیا جائے گا. یعنی اس طرح سے اتنی پیچیدگی کے ساتھ دشمن ہمارے ساتھ کھیلتا ہے. کبھی دین کے نام پہ کھیلتا ہے، کبھی دنیا کے نام پر. مختلف انداز میں ہم کو کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ کو، ہمارے ذہنوں کو مبذول کرتا ہے کہ ہم اپنے ہدف سے جو ہے بالآخر غافل ہیں. تو ہم کو بالآخر تعلیم کے میدان میں ہو، میڈیا کے ذریعے ہو، کسی طرح سے بھی جو ہے وہ توجہ جو ہے ہماری مبذول کرائی جاتی ہے نان ایشوز کی جانب. اور یہ وہ بہترین حربہ ہے جس دن ایک شخص جو کہ مسافر ہے، چل رہا ہے، اپنے ہدف کی جانب جانا چاہتا ہے، اگر آپ اس کا ہدف موڑ دیں تو آسانی سے جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ غلط سے اس میں چلا جائے گا، انحراف کا شکار ہو جائے گا. آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس اس کا ہدف کا جو ہے اس کو پھیر دیں. آپ اصلی ہدف سے اس کو ایک اور ہدف، ایک نیا ہدف اس کے لیے سامنے بنا دیں اور اس کو اتنا بڑا بنا کے پیش کریں، اتنا خوبصورت اس ہدف کو بنا کے پیش کریں تو سمجھے یہی میرا ہدف ہے. بس یہیں پہ جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ کامیاب ہے اور اسی کے ساتھ ہم کو جنگ کرنی ہے. اور یہی ہمارا بزرگ ترین سب سے بڑا دشمن اگر آج کوئی ہے وہ یہی ہے. اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو واقعی اس چیز کو جب ہم زیارت عاشورہ کا پڑھتے ہیں اور روزانہ جس کی تاکید کی گئی ہے، امام باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ہر روز اس کی تلاوت کی جائے. لیکن تلاوت نہ فقط اس کی جانب توجہ دیں. جب یہ جملہ میں پڑھ رہا ہوں کہ سلم لمن سالم، تو اے امام میں ہر اس شخص سے، ہر اس سسٹم سے میں دوستی کرتا ہوں، اس کے سامنے تسلیم ہوں، اس کا محب ہوں، اس کو محبت کرتا ہوں جس کی آپ سے دوستی ہے. اور ہر اس سسٹم سے، ہر اس ذات سے دشمنی ہے میری جو آپ کا دشمن ہو. تو ایک لمحے بالآخر اپنی زندگی کو چیک کرنا ہوگا A to Z، صبح سے لے کے آخر رات تک جو ہماری زندگی گزارے. کبھی ہم تنہائی میں جا کے بالآخر اس کو دیکھیں تو صحیح کب بالآخر جو ہے یہ معاشرہ جو ہے بیدار ہوگا. بالآخر کہیں نہ کہیں سے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے. کیوں ہم اتنا زیادہ غفلت کے اندر مبتلا ہیں؟ کیوں ہمیں اتنا مشکل لگتا ہے ان باتوں کو ہضم کرنا؟ اور جب یہ باتیں بیان ہوتی ہیں تو بالآخر سخت ہیں، لیکن واقعاً اگر ان کو سن لیا جائے اور ہم ان پر توجہ نہ دیں، اپنے آگے کی زندگی کو اس سلم لمن سالمکم اور اس حرب لمن حاربکم کے مطابق تشکیل نہ دیں، اگر میں واقعاً میری زندگی کے اندر یہ ریفلیکٹ نہ ہو کہ میں ایک قوت ہوں اس معاشرے کے مقابلے میں ایک قوت ہوں، میں بھی ایک فورس ہوں، میں لڑوں گا اس مغربی ثقافت سے، تو کیا فائدہ سزاداری کا؟ کیا فائدہ پھر اس زیارت عاشورہ کا؟ اگر ہم یہ فقط ادعا کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں کہ اے کاش میں ہوتا تو اس لشکر میں شامل ہوتا. آپ کب شامل ہوتے ہیں؟ بالآخر امام علیہ السلام اپنی وقت کی بڑی سے بڑی طاقت سے لڑے ہیں اور انہوں نے اس میدان میں واضح بھی کر دیا جب لڑو گے تو بالآخر قربانی بھی دینی پڑے گی. مفت میں مقام حاصل ہونے والا نہیں ہے. اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر میں وہاں ہوتا اور اس مقام پر فائز ہو جاتا تو یاد رکھو کہ تمہیں بھی اگر
قوت سے لڑنا ہے، اس وقت کے یزید سے لڑنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی، اور سخت سے سخت قربانی دینی پڑے گی۔ لیکن اگر انسان اس قربانی کو دینے کو تیار ہو جائے، اس مغربی ثقافت کے مقابلے پہ آنے پر تیار ہو جائے، اور اپنی زندگی سے اس کو اس طرح سے نکال کے پھینک دے باہر، جس طرح سے فرض کرنے کے مثال دی جاتی ہے، اب دہی کے اوپر سے ایک بال آ جائے تو اس کو کس طرح سے نکال کے پھینک دو، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ فرعونی طاقت ہے، کیونکہ یہ یزیدی طاقت ہے۔ جب تک ہم اس کی نجاست کا، جب تک ہم اس کی پلیدی کا، جب تک ہم اس کی خباثت کا اقرار نہیں کریں گے، اندازہ نہیں لگائیں گے، جب تک ہم کہیں گے نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جس دن ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں اس وقت مغربی ثقافت کو اپنی زندگی میں لا رہا ہوں تو در حقیقت وقت یزید کی ایسا ہی ہے کہ میں اس زمانے میں 61 ہجری کے اندر یزیدی فوج میں تھا۔ اس چیز کو آپ کو درک کرنی، ہم سب کو، مجھے سب سے پہلے جو ہے درک کرنے کی ضرورت ہے کہ میں یزیدی فوج میں نہ جاؤں۔ جس دن میں درک کر سکوں گا اس دن انشاءاللہ میں اور یہ معاشرہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا بہترین سپاہی بن سکے۔ درود بر محمد۔ عزیزان محترم، عزیزان سید الشہداء، ہم لوگ آہستہ آہستہ عاشورہ کی جانب جا رہے ہیں، اور عجیب یہ محبت ہے امام حسین علیہ السلام کی جس کو خدا نے مومنین کے دلوں میں ڈالا ہے کہ اب بھی ایسا لگتا ہے کہ گرچہ امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو چکی ہے، لیکن جب ہم عاشور تک ابھی چونکہ نہیں پہنچے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ عاشور کا واقع رونما نہیں ہوا، اور اب بھی رونما ہونا باقی ہے۔ اب بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام ایک دن اور اس دنیا کے اندر ہوں، یہ مصیبت شاید ایک اور دن ابھی نہ آئے۔ یہ ہماری محبت ہے، یہ وہ حرارت ہے جس کو خدا نے ہمارے دلوں میں قرار دیا ہے، اور اس کا لاکھ مرتبہ کروڑ مرتبہ شکر ہے اس محبت کے اوپر کہ اگر ہم سے سب کچھ لے لیا جائے لیکن اس محبت کو ہمارے دلوں میں باقی رکھا جائے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں اس محبت کے عوض کچھ نہیں چاہیے۔ عزیزان محترم، جس طرح سے ایک عام انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، خود مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ محبت ہے بالآخر جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی ہے۔ عزیزوں، یہ محبت جتنی ہمارے دل میں ہوتی ہے، جو امام ہوتا ہے اس کے دل میں یہی محبت کہیں زیادہ ہوتی ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور خاص طور پہ جب امام کی اولاد بھی وہ اولاد ہو کہ جس کی زمین و زمان میں کوئی مثال نہ ملتی ہو، جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہ ملتی ہو۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کمسنی کے عالم میں ہیں تو آپ کے نانا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جتنی رسول اللہ کو اپنے نواسے سے محبت ہے، اس حسین کو بھی اپنے نانا سے بہت محبت ہے۔ بالآخر جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس کے گھر میں ایک شفیق ہستی ہے جس سے محبت کرتی ہے، تو اس کا رفتار، اس کے کردار، اس کی شکل و صورت اس بچے کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، وہ اس کو کبھی بھول نہیں پاتا۔ ہمیشہ اس کے ذہن میں اس کی صورت ہے، اس کا سیرت ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کا کردار ہے۔ خاص طور پہ جب یہ بچہ کسی گرفتاری میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو فوراً اس کو یاد کرتا ہے کہ ہاں میرا ایک شفیق نانا ہوا کرتا تھا جو مجھ سے اتنی محبت کیا کرتا تھا۔ خود بخود یہ خیالات ہیں جو ذہنوں میں آتے ہیں۔ عزیزان محترم، 61 ہجری کا جب زمانہ آیا تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ جو حسین علیہ السلام کے لیے رونما ہوئی ہو، اور حسین علیہ السلام کے لیے خدا نے ایک اولاد بھی دی ہے، ایک بیٹا بھی دیا ہے، کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو حسین متوجہ ہے کہ یہ بیٹا وہ ہے کہ جو صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں اسی نانا کی شبیہ ہے۔ جب بھی علی اکبر کو دیکھتے ہیں نانا کی یاد آ جاتی ہے۔ عزیزوں، جب عاشور کا دن آیا ہوگا، کربلا کے میدان میں جب مصیبتیں سخت ہوئی ہوں گی تو کیوں نہ نانا کی یاد آئی ہوگی، اور جب نانا کی یاد آئی ہوگی اور اپنے اس کڑیل جوان کو دیکھا ہوگا
جو کہ ہر طرح سے رسول کی شبیہ ہے، تو کس قدر نانا یاد آئے ہوں گے۔ اسی لیے جب علی اکبر اصحاب کے شہید ہونے کے بعد آتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں، بتائیں کس قدر عظیم ہستی ہے حسین کی۔ باقی لوگوں کو جب اجازت دیتے ہیں تو تھوڑی جھجک کے اجازت دیتے ہیں، لیکن اپنے اس بیٹے کو جب اجازت دیتے ہیں، پکا جب علی اکبر اجازت لینے آتے ہیں تو اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ یہ علی اکبر سمجھ جاتے ہیں کہ بابا کی جانب سے جانے کی اجازت ہے، رنگ کی طرف جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ پیچھے کوئی آہٹ ہے، کوئی صدا ہے۔ پیچھے مڑ کے جب دیکھتے ہیں تو بوڑھا باپ پیچھے چلا آ رہا ہے۔ چند قدم حسین اس کے پیچھے آتے، حضرت علی اکبر کے پیچھے آتے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے کہا ہوگا بابا آپ نے تو مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن حضرت حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے خدا تو گواہ ہے نا، میں آج جس کو اس رنگ کی جانب بھیج رہا ہوں، اس صورت میں، اس سیرت میں، کردار میں، گفتار میں اور رفتار میں تیری رسول کی شبیہ تھا، اور جب بھی ہم چاہتے تھے تیری رسول کی زیارت کر لیں، اس جوان کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک صدا دیتے ہیں، اتنی زور سے صدا دیتے ہیں کہ عمر سعد تک یہ صدا پہنچ جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اے خدا عمر سعد کی اولاد کو، اس کی نسل کو قطع کر، جس طرح سے وہ میری اولاد پوری نسل کو قطع کر رہا ہے۔ علی اکبر رن کو جاتے ہیں، شدید جنگ ہوتی ہے، ظالموں کو پچھاڑتے ہیں، لیکن پیاس کا غلبہ ہے، پیاس کی شدت ہے۔ ایک مرتبہ یہ جوان واپس آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے اے مولا اگر پانی کی کوئی سبیل ہو جائے تو میں دشمنوں کو دکھا دوں کہ علی اکبر کی جنگ کیا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام، ہم نہیں معلوم علی اکبر کا یہ کہنے کا کیا راز تھا۔ وہ جانتے ہیں کہ اس خیمے میں پانی موجود نہیں ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے علی اکبر آ نزدیک آ۔ علی اکبر کو نزدیک بلاتے ہیں، اپنا منہ علی اکبر کے منہ میں دیتے ہیں۔ علی اکبر امام علیہ السلام کی جب سوکھی زبان کو دیکھتے ہیں تو شاید شرمندہ ہو گئے کہ یہ امام ہے، اس کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے۔ امام علیہ السلام ان کو اپنی انگوٹھی دیتے ہیں، کہتے ہیں اسے منہ میں رکھ لو اور جاؤ جنگ پہ جاؤ۔ دوبارہ علی اکبر جنگ پر جاتے ہیں۔ مقتل میں ایک شخص سے نقل کرتا ہے کہ میرے برابر میں ایک شخص کھڑا تھا، وہ کہتا تھا کہ جب یہ علی اکبر جنگ کر رہے ہیں اور ہر شخص کو شکست دے رہے ہیں تو میرے دل میں خواہش ہے کہ جیسے ہی یہ علی اکبر یہ بہادر شخص میرے پاس سے گزرے گا تو ایسا وار اس پر کروں گا کہ اس کا داغ اس کے باپ کے دل پر بیٹھ جائے گا۔ یہ شخص کہتا ہے تجھے کیا کرنا، جانے دے، کسی کوئی اور اس کو شہید کر دے گا، تو کیوں ایسا کام کرنا چاہتا ہے؟ لیکن وہ شخص کہتا ہے نہیں، میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ اس بیٹے کا داغ اس کے باپ کے سینے پر آ جائے۔ جیسے ہی علی اکبر علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں، غافل گیرانہ حملہ کرتا ہے اور اس طرح سے سر پر وار کرتا ہے کہ علی اکبر سنبھل نہیں پاتے، اپنے آپ کو زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، ایک عجیب کام ہے جو یہاں پر ہوتا ہے، جو شاید کسی اور شہید کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ گھوڑا بجائے اس کے کہ آپ کو خیمے کی جانب لے جاتا، دشمن کی فوج کے درمیان لے جاتا ہے۔ علی اکبر کا گھوڑا ہے، یہ علی اکبر ہے جو فوج کے نرغے میں ہے، ہر طرف سے تلواروں کا حملہ ہے، یہاں تک کہ مقتل نے لکھا کہ اس طرح سے وار کیا گیا کہ آپ کے جسم اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ وہاں پر یہ علی اکبر کی حالت زمین پر آتے ہیں، اب اپنے باپ کو صدا دیتے ہیں یا بتا۔ اب یہ بوڑھا باپ ہے جو ان کی جانب جاتا ہے، یہاں پہ بوڑھا باپ، وہاں پہ ابدا کی صدا آتی ہے، اور یہاں پہ حسین صدا دیتے ہیں کہ اے دنیا، اب علی اکبر کے بعد اس دنیا میں کیا رکھا ہے۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا ہمیں اپنے وقت کے امام کی صحیح معنوں میں معرفت اور ان کی نصرت اور ان کی ضرور کے زمینیں کو فراہم کرنے کے حوالے سے اپنے وظائف کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور ان وظائف کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا کچھ بھی ہو جائے لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے وقت کے یزید کی قوتوں میں شامل ہوں۔ یا اللہ ہم پر ایسی مصیبت وارد نہ کرنا اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی ایسی مصیبت آئے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے مقابلے میں شرمندہ ہوں۔ خدا یہ زندگی کو ہم سے لے لینا، لیکن ایک ایسا وقت نہ آئے کہ کبھی ہم اپنے امام کے سامنے اس طرح سے شرمندہ ہوں کہ ان کے مقابلے میں آ کھڑے ہوں۔ اور ایسا نہ ہونے کے لیے ہمیں اتنی معرفت عطا فرما، اتنی پہچان دے، اتنا علم دے
کہ ہم ہمیشہ اپنے امام علیہ السلام کے لشکر میں ہوں. خدایا ان کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے ظہور میں تاجیل فرما.